عید صرف قربانی کا نام نہیں، یہ محبت، فیملی اور یادوں کے خوبصورت لمحات ہیں، اور یہ یادیں تبھی ہم یاد کرتے ہیں انہی لمحات پر جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، تو بہت یاد آتی ہے ان کی۔ اور عید کا مزہ تبھی ہے جب ہم شاپنگ کریں، اپنے لیے پیارا سا نیا ڈریس ہو اور ساتھ میں پیارے پیارے جانوروں کا انتظار ہو، پھر ہی عید کے دن کے مزے دوبالا ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے جب عید کے جانور آتے ہیں، تبھی پتہ چلتا ہے جی بھری عید آ گئی ہے اور مزے مزے کے کھانے پکنے جا رہے ہیں گھر میں۔ صبح صبح عید کا دن اتنا مزے کا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لو جی، یہاں میری بیٹی سوئی ہوئی تھی اور میں اس کو سوئی ہوئی کو لے کے جانے لگی ہوں شاپنگ کرنے، کیونکہ ایک دن کے بعد عید تھی اور میرے پاس ڈریس نہیں تھا، مطلب تھا لیکن عید کے لیے نہیں تھا نیو ڈریس۔ تو لو جی، ہم آ گئے مارکیٹ۔ جو لوگ گجرانوالہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گی کون سی مارکیٹ میں آئی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے۔ شاپنگ کریں، کوئی بچہ وغیرہ یا پھر کچھ بھی اس طرح نہ ہمارے ساتھ ہو، سامان وغیرہ بالکل بندہ ریلیکس ہو، تبھی شاپنگ کا مزہ آتا ہے اور تبھی شاپنگ ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی شمع گول گپے میں نے دیکھ لی اور میں نے کہا گول گپے ہوں اور میں نہ کھاؤں یہاں سے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں صرف یہاں سے گول گپے کھاتی ہوں، اتنا مزہ آتا ہے۔ پہلے گول گپے اور پھر شاپنگ۔ شاپنگ کے لیے ہم گئے ہیں، اتنے زیادہ ڈریسز تھے اور عجیب عجیب تھے، کوئی بھی مجھے پسند نہیں تھا رہا۔ ڈریسز تو میں نے بہت زیادہ دیکھے لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں اب کون سا لوں، کیونکہ کوئی اس طرح کا مجھے اچھا نہیں تھا لگ رہا۔ اتنے زیادہ ڈریسز تھے لیکن کسی کا کلر پسند نہیں تھا آ رہا اور کسی کی سٹیچنگ میں مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ مجھے نہیں پسند آ رہا جی۔ یہ ایک ڈریس تھا بلیک، یہ مجھے اچھا لگا کیونکہ بلیک جہاں بھی میں دیکھتی ہوں سمجھے میں مر مٹتی ہوں وہاں پہ۔ اس کا بھی بس کلر ہی اچھا تھا، باقی کچھ اتنا خاص نہیں مجھے لگا، اور میں بس دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے کہا انکل کو جی اس طرح کا دکھائیں نہیں، کیا ہے مطلب اپنی اپنی چوائس ہے، مجھے نہیں تھا اچھا لگ رہا کوئی بھی۔ یہ دو ڈریسز تھے نکالے، ان میں سے مجھے آپ بھی کہہ رہے تھے یہ لے لو، یہ اچھا ہے، یہ بہت پیارا ہے، لیکن میری سوئی وہی بلیک پہ اٹکی ہوئی تھی۔ میرے پاس اتنے زیادہ بلیک ڈریسز ہیں لیکن میرا دل نہیں بھرتا بلیک ڈریسز اتنے اکٹھے کرنی ہیں، لیکن سوچی تھی لوں کہ نہ لوں۔ پہلے بھی اس طرح کا بلیک ڈریس ہے لیکن وہ سارے پھر بلیک بلیک اچھے نہیں لگتے۔ کچھ گرمی ہے تو گرمیوں میں اس طرح کے بلیک کلر یا پھر کچھ اس طرح کے کلر لیں جو جس کو بولتے ٹھنڈے ہوں، مطلب جس میں ہم بہت ایزی فیل کریں۔ لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ میں نے ایک ڈریس لے ہی لیا، اچھا تھا، کافی پیارا کلر تھا اس کا۔ تو یہ سارے ڈریسز اتنے پیارے تھے، اس سے ایسا پہلے میں نے یہ سلیکٹ کیا تھا لیکن پھر میں نے کہا نہیں یہ بھی رہنے دو، کیونکہ شاپنگ کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے وغیرہ سو گئے تھے، کافی رات ہو گئی تھی، اتنا مزہ آیا شاپنگ کرنے کا، اور پانی وغیرہ سارا ختم ہو گیا گھر آتے آتے، اتنا کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ اور پھر اگلی صبح میں جلدی سے اٹھی کیونکہ نیکسٹ ڈے عید تھی، اور جلدی سے تیاریاں کی، برتن وغیرہ میں نے واش کیے جلدی جلدی سے۔ میں نے کہا اتنا زیادہ کام تھا، ساری صفائیاں وغیرہ کرنی تھی۔ عید جب آتی ہے نا تو اگر ہمارے گھر صفائیاں وغیرہ نہ ہوں تو لگتا ہی نہیں کہ عید ہے، یا پھر کچھ اس طرح کا سین ہے۔ اگر گیسٹ وغیرہ آنے ہو تو اتنی زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں گھر کی، مجھے لگتا ہے سبھی گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ عید کی اتنی زور و شور سے تیاریوں، جن گھروں میں قربانی ہوتی ہے ان گھروں کو تو بس ایک ہی چیز، جلدی سے ہر چیز ٹائم پہ ہو، ہر کام جلدی سے ہو جائے، اور اتنا زیادہ کام تھا۔ صفائیاں وغیرہ میں نے آج ہی کرنی تھی، اور برتن واش کیے، میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، اور ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بعد میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ سارا کچھ ٹائم سے مینیج کر لیا جائے نا تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ جب میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو میرے ذہن میں بس یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے میں یہ کام ختم کر لوں، اس کے بعد اگلا کام ہے، یعنی میرے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کام کے بعد فوراً میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ اتنے ٹائم میں کرنا ہے، یہ بس جلدی سے ہو جائے۔ اب میں برتن دھوتے دھوتے یہی سوچ رہی تھی کہ جلدی سے بس میرے پانڈے ختم ہو اور میں جلدی سے کوئی اور کام کروں۔ مجھ سے جو کام میں کرتی ہوں نا تو مجھ سے کام، جس کو کہتے ہیں کام نبھتا نہیں ہے، تو پھر میں ادھر ادھر کی سوچتی رہتی ہوں، مطلب اچھا وقت سوچتی ہوں، کبھی برا وقت سوچتی ہوں، اس وقت میں یہ ہوا، یہ میرے ساتھ ہوا، یہ میں نے کیا، اور میری سوچیں ادھر تک ہی رہتی ہیں، میں بس ادھر ادھر کا سوچتی رہتی ہوں اور میرا کام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب میں بہت پازیٹیو سوچتی ہوں، اچھا گمان کرتی ہوں تو مجھے اچھی وائبز آتی ہیں، مطلب میں ہیپی رہتی ہوں، ہمیشہ اچھا گمان
کرنا چاہیے. جب میں برا سوچتی ہوں نا مطلب نیگیٹو لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں میری سوچیں ہی ادھر تک ہوتی ہیں. جب میں اچھا سوچتی ہوں نا تو مجھے بڑا مطلب میں ہیپی سارا دن رہتی ہوں. اور جب میں نیگیٹو سوچتی ہوں نا تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آتا ہے جس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. میرا دل کرتا ہے میرے سامنے ہو بس. اس طرح کے میرے خیالات ہیں. اور ساتھ ساتھ میرے سارے جو کام ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو سوچنا چاہیے, اچھا گمان کرنا چاہیے, اپنے بارے میں بھی اور لوگ کے بارے میں بھی اچھا سوچنا چاہیے, تاکہ ہمارے جو ہارمونز ہیں نا وہ پازیٹیو زیادہ ریلیز ہوں نہ کہ نیگیٹو. تو سارا میرا کام ہو گیا. ساتھ ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں سوچتی رہی کہ اب اتنا زیادہ کام ہے, یہ سارا چولہا وغیرہ صاف کر کے میں نے یہ کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اور مطلب بڑی زیادہ سوچیاں. مجھے لگتا ہے یہ پرابلم صرف میرے ساتھ ہے, لیکن بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اوور تھنکنگ جو کرتے ہیں نا, پہلے میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی تھی, بہت زیادہ ایکسرے کرتی تھی, لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو ختم کیا تاکہ میرے اندر سے یہ ختم ہو جائے. اور بہت زیادہ لوگ ہیں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اور یہ چیز بہت بری ہے. میں نے تو اپنے اندر سے بڑی زیادہ اس چیز کو ایک حد تک ختم ہی کر دیا ہے. پہلے میں بہت زیادہ کرتی تھی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت میں نا اس چیز کے معاملے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. مجھے لگتا ہے جتنی ہم زیادہ اوور تھنکنگ کریں گے اتنی ہی نیگیٹیو چیزیں ہمارے دماغ میں آئیں گی. تو بہتر ہے بندہ پازیٹیو سوچے, اچھا سوچے. بہت زیادہ لوگوں کو مجھے لگتا ہے اس چیز کی عادت ہو گئی ہے کہ نیگیٹیو سوچ کے اگلے بندے کو اس طرح کرتے ہیں. لیکن خیر, جو بھی ادھر میں لہسن وغیرہ جو ہے نا ان کو صاف کر کے رکھ لوں, کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے عید کے دنوں میں. میری امی جو تھی نا وہ لہسن وغیرہ ان موقعوں پہ اگر مہمان وغیرہ آنے یا پھر عید وغیرہ کا کوئی سین ہے تو لہسن اور ان کو نا چھیل کے صاف کر کے تو ہم لوگ رکھ دیتے تھے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لہسن چھیلتے وقت بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور کبھی ہوتا ہے کہ جلدی بس بنانا ہے کھانا, تو چھیلا ہوا ہو تو فٹافٹ سے کام ہو جاتا ہے. تو عید کے دنوں میں بھی ایسے ہی سین تھا کہ اتنا ٹائم لگتا ہے, تو سارا انتظام میری امی پہلے ہی کر کے رکھتے تھے. لیکن اب سسرال کا اور ماحول ہوتا ہے, اپنا ہر گھر کا ماحول ہے, تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے. جب بھی کوکنگ وغیرہ کرنی ہے میں نے یا کسی اور نے تو پھر لہسن وغیرہ جو ہے نا خود ہی چھیل لیتے ہیں. تو میں نے سارا اس کو صاف کر کے رکھ دیا. میں نے کہا عید ہے تو چلو ذرا عید کے دنوں میں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کو خود ہی سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے. تو جلدی سے میں نے کچن وغیرہ صاف کیا. اتنی زیادہ صفائیاں کرنی تھی ابھی, تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میں بس جلدی کر دوں. ٹائم لگتا ہے, ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے مینیج کرنے میں. پہلے اتنا نہیں تھا, لیکن تقریباً 1 سال ہوا ہے میری شادی کو, تو اب آہستہ آہستہ میں ہر چیز کو مینیج کر رہی ہوں, دیکھ لیتی ہوں ہر چیز کو. ہم لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی مطلب اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. خیر, یہ روم میں صفائیاں ہو رہی تھی ہماری عید کی, ساری ویکیوم وغیرہ کیا. لائٹ چلی گئی تھی ادھر ہماری, اتنا زیادہ لائٹ نے تنگ کیا عید سے پہلے, لیکن اندھیرے میں ٹارچ وغیرہ آن کر کے تو ساری صفائیاں وغیرہ کی. اتنا زیادہ گند تھا, تو اس روم میں ساری صفائیاں ہو گئیں. اور پھر 9-10 بجے آ گئے ہمارے بکرے, تو اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی بچوں کو. یہ جب آئے ہیں فرسٹ ٹائم گھر میں تو سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان کے دیکھ رہے تھے. پھر یہی صلاح مشورہ ہوتی ہے, کتنے کا آیا, کوئی کہتا ہے مہنگا آیا, کوئی کہتا ہے سستا آیا. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی ہماری. تو اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک تھا, اچھے تھے, پیارے تھے. تینوں ایک جگہ سے آئے تھے لیکن ان کی بنتی نہیں تھی. خیر, کافی دیر بیٹھے, باتیں وغیرہ کی, ان کو چارہ وغیرہ لے کے آئے, ان کے لیے بچے وغیرہ ان کو کھلا رہے تھے. اس کے علاوہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کافی دیر باتیں کرتے رہے. 12-1 کا ٹائم ہو گیا. ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ گیریج میں, اور ان کے یہ دیکھی میں نے موبائل لے کے تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی. میں نے کہا تم تینوں کی میں ویڈیو بنا لوں ذرا ولاگ کے لیے. تو جی نیکسٹ ڈے آ گیا عید کا. صبح تو ہم لوگوں نے یہ بکرے وغیرہ کو چارہ وغیرہ ڈالا.
اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ آج عید ہے، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ ان لوگوں نے قربان ہو جانا ہے۔ اتنے معصوم جانور لگتے ہیں مجھے ابھی تو، مطلب ان لوگوں کا میں سوچتی ہوں جن لوگوں نے یہ جانور خود مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جن کو پال کے بڑا کیا ہوتا ہے، ان کا کیا عالم ہوگا جب ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو مطلب سارے گھر والے بھی دیکھ رہے تھے کہ آج انہیں قربان ہو جانا ہے۔ یہ چھوٹی مریم ان کی خاطر توجہ کر رہی تھی، پانی میں آٹا وغیرہ ایڈ کر کے تو ان کو دے رہی تھی کہ آج انہیں قربان ہو جانا ہے۔ بڑی خدمتیں ہو رہی تھی ان کی، لیکن مجھے ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کس طرح کا عجیب سا احساس، فیلنگ ان کی، مجھے میں سوچتی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں جس دن انہیں قربان ہو جانا ہے۔ مطلب بڑے کہتے ہیں، سنا ہے کہ جب انہیں قربان ہو جانا ہوتا ہے تو ان کو چھریاں وغیرہ نظر آتی ہیں، لیکن اس چیز کا مجھے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں، لیکن سنا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ لیکن مجھے بڑا ہو رہا تھا دکھ، اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ ایک تو مطلب بڑا انوسینٹ تھا، اتنا زیادہ انوسینٹ تھا نا، شاید مڈ والا یا پھر لاسٹ والا۔ تو ہم نے ان کو چارہ وغیرہ ڈالا اور سب لوگ ان کی ارد گرد کھڑے تھے ہم لوگ، اور میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کھانا کھا رہے ہیں، آج انہوں نے قربان ہو جانا ہے۔ اتنی معصوم یہ جانور ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا نظام بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے نا الحمدللہ۔ تو جی ادھر چھوٹی جو ہے نا، یہ اپنی چیزیں وغیرہ لے کے آ گئی میرے پاس کہ آپ یہ مجھے ریڈی کر دیں، یہ سارا اپنی مہندی وغیرہ، اور اتنا شوق ہے اسے نیلز کا اتنا زیادہ، پھر میں نے اس کو اچھا سا ریڈی کیا۔ میں کہا چلو لاؤ میں تمہیں ریڈی کر دوں، اور ادھر قربانی ہو رہی تھی ماشاءاللہ سے۔ تو گوشت وغیرہ ہو گیا، کلیجے وغیرہ امی نے بنائی، مطلب میری ساس نے بنائی، اور روٹیاں بھی ہم دونوں نے مل کے بنا لی۔ جب مل جل کے کام کر لینا تو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ جو بھی ہے نا، ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے، بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے سالن وغیرہ بنایا اور میں نے پھر ان کے ساتھ روٹیاں بنائی، جو لوگ کام کر رہے تھے باہر ان کے لیے، اور باقی گھر والوں کے لیے بھی۔ پہلی ہانڈی جو تھی وہ کلیجی کی بنی تھی، بڑی مزے کی تھی، مطلب بڑا مزہ آیا سب کو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کلیجی وغیرہ بنائی اور امی نے ڈال کے سب کو دی، سالن وغیرہ ہم نے مل کے کھانا وغیرہ کھایا سب نے۔ کچھ سوئے ہوئے تھے اور کچھ اٹھے ہوئے تھے، جو سوئے ہوئے تھے انہوں نے پھر لیٹ کھانا کھایا، اور باقی ہم لوگ نے مل کے کھانا کھایا۔ یہ سب کو ڈال کے دے رہی تھی، اتنی مزے کی کلیجی تھی، مطلب اتنی خوشی ہوتی ہے نا جو پہلی ہانڈی بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آ گیا ڈسٹریبیوشن کا ٹائم، یہ سارا گوشت وغیرہ ہو گیا تھا اور ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا، دوسرا مطلب دوسری سائڈ پہ بھی گوشت پڑا ہوا ہے۔ شاید پہلے حصے وغیرہ کا کوئی مجھے لگتا ہے سین تھا، خیر میں تو اس وقت پاس نہیں تھی، لیکن سارا گوشت وغیرہ سب سے پہلے رشتہ داروں کے لیے نکالا، اس کے بعد جی باقی لوگوں کے لیے۔ تو یہ بچے تھے جو میرے روم میں آئے اور چچی چچی کر رہے تھے، میں نے ان سے عیدی ملی، اور اس کے بعد جو چھوٹی جو ہے نا وہ رو رہی تھی کہ میں نے گوشت نہیں دینے جانا محلے میں، امی اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ باقی سارا گوشت وغیرہ رشتہ دار میں بھجوا دیا، اور باقی جو اس کے حقدار تھے ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، جو بھی برتن تھے سارے پھر میں نے دھوئے۔ میں نے کہا چلو عید ہے، کپڑے وغیرہ بھی میں نے چینج نہیں تھے کیے۔ مطلب یہ بھری جو ہوتی ہے نا، اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا بیزی رہتے ہیں کہ کام وغیرہ اور کچن سے فرصت نہیں ملتی، اور جب بھی بڑی عید آتی ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ مطلب پہلے دن تو بالکل نہ میں سوچوں کہ میں ریڈی ہوں یا کپڑے وغیرہ مطلب پہنوں۔ شاپنگ وغیرہ کی تھی، سٹارٹ میں نے سارا دکھایا، ڈریس وغیرہ لیا تھا، لیکن پھر وہ کام اتنا زیادہ تھا، برتن وغیرہ دھونے تھے، کچن کا کام ختم نہیں ہوتا، فرسٹ ڈے زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا چلو سیکنڈ ڈے میں کپڑے وغیرہ پہن لوں گی۔ تو ابھی یہ سارے میں برتن وغیرہ دھو رہی تھی، اتنے زیادہ برتن تھے، سب نے کھانا کھایا تھا، تو مطلب مزہ آیا تھا۔ جو بھی ہے میں اتنا فیل نہیں کرتی کہ کام وغیرہ یا جو بھی ہے، میں جلدی جلدی سے بس کہتی ہوں کہ میرا کام ختم ہو جائے،
تو میں دھڑا دھڑ لگی ہوئی تھی بس کام کرنے. کچن کہیں زیادہ تھا، باقی صفائیاں وغیرہ تو چلو ایک دفعہ ہی ہو جاتی ہیں، لیکن ہر چیز کو ہمیں مینیج کرنا آنا چاہیے، کس ٹائم کیا چیز مینیج کرنی ہے. اس وقت میری بیٹی سوئی ہوئی تھی اور میں بڑا ریلیکس ہو کے، تو میں نے کہا چلو جلدی سے میں سارے کام وغیرہ کر دوں، کچن وغیرہ صاف کر دوں، اس کے بعد پھر دوسرا کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے، تو اب دیکھیں کیا بناتے ہیں. تو جلدی سے میں نے جو ہے نا سارے برتن وغیرہ صاف کیے. اور ہر گھر میں ہی ایسے اگر قربانی ہے نا آپ کے گھر میں، تو اتنا زیادہ کام ہوتا ہے صبح صبح ہی اٹھ کے. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ 4-5 آدمی تھے، تو بڑی جلدی یہ سارا کام ختم ہو گیا. اور میں برتن دھو رہی یہ سوچ رہی تھی کہ جو پچھلی دفعہ آئی تھی نا، جو میری پہلی عید تھی سسرال میں، وہ میرے ہسبینڈ ادھر تھے، ہمارے پاس تھے ادھر پاکستان میں. لیکن اس دفعہ ان کو میں نے بہت مس کیا، مطلب بہت زیادہ اداس تھی میں کہ وہ ادھر نہیں ہیں. لیکن پھر بھی چلو گزر جاتی ہیں ایسے مومنٹس جو آتے ہیں ہماری لائف میں، ایسے موقع آتے ہیں، گزارنے پڑتے ہیں جیسے بھی ہو. لیکن میں نے ان کو بہت زیادہ مس کیا. میں نے ان کو کال کی کہ ہم پچھلی دفعہ مطلب پکچرز وغیرہ ہم نے لی اور ڈریس وغیرہ پہنا. کام تھا پچھلی دفعہ بھی، لیکن وہ مطلب فرسٹ ٹائم تھا. سیکنڈ ٹائم پھر ہم نے باہر گھومنے گئے، تو میں نے اس دفعہ ان کو اتنا مس کیا. یہ میری ساس آ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے گوشت دھونا ہے، تو ادھر کیمرہ لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ دھوتے رہیں آپ. اور میں ذرا اور کام کرنے لگ گئی، انہوں نے سارا گوشت وغیرہ دھویا. کیونکہ نیکسٹ جو ہانڈی چڑھانی تھی نا وہ کڑھائی تھی، تو سب کی یہ فرمائش تھی کہ پہلی ہانڈی جو ہے نا وہ امی بنائیں اور کڑھائی بنائیں، بڑی مزے کی بناتے ہیں. تو پھر مطلب کافی زیادہ گوشت لیا تھا کہ ابھی بھی کھا لیا جائے، اور بعد میں پھر مطلب عید تھی اور 1-2 بجے تک رات کو جاگتے رہتے ہیں، تو پھر بار بار بھوک لگتی ہے، تو پھر زیادہ سالن بنا لیا کہ چلو بعد میں بھی کوئی کھا لیتا ہے. میں نے جلدی سے پھر کچن وغیرہ صاف کیا، سارا برتن وغیرہ دھو لیے. اور یہ گیریج رہ گیا تھا جہاں پہ قربانی ہوئی تھی جانوروں کی، خون وغیرہ تھا، اور یہ ساری چیزیں چھڑیاں وغیرہ ادھر ہی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ تو چلے گئے تھے. اور بعد میں میں نے سارا سمیٹا، یہ خون وغیرہ ادھر جانور وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے پائپ لگایا. اور جلدی سے مجھے لگ ہی نہیں تھا رہا کہ آج عید ہے. پھر میں سوچی کہ نہیں آج واقعی عید ہے، کوئی بات نہیں، کام وغیرہ آج ہی ہے کل نہیں ہے. مصروفیت اتنی زیادہ تھی. پھر میں نے سارا گراج وغیرہ اس کو دھویا، صاف کیا. اچھا نہیں تھا لگ رہا نا، اتنا زیادہ گند پڑا ہوا تھا. تو سارا میں نے کچن صاف کرنے کے بعد اس کو صاف کیا. اتنی زیادہ گرمی تھی اور اتنے میرے کپڑے خراب ہو گئے تھے، اور پھر میں نے کہا چلو کوئی نارمل سے کپڑے پہن لیتی ہوں. ابھی جو نیو ڈریس لیا وہ تو نہیں پہن سکتی کیونکہ آج بہت زیادہ کام وغیرہ، تو چلو سیکنڈ ڈے میں پہن لوں گی. اس کے بعد میں نے اپنی امی کے گھر بھی جانا تھا، تو سوچا چلو تبھی پہن لوں گی. اب کے لیے صرف یہ شاور لیتی ہوں اور اچھے سے کپڑے صاف ستھرے پہنتی ہوں. عید ہے پھر بھی جتنا بھی کام ہو صفائی تو لازمی رکھنی چاہیے نا خود کی. تو میں نے کپڑے وغیرہ پہن کے تو میں نے ذرا ویڈیو شیڈیو بنا لی. یہ بھی میرا ڈریس نیو تھا، فرسٹ ٹائم میں پہننے لگی تھی، مطلب اچھی وائبس آ رہی تھی مجھے، ہیپی ہیپی کہ چلو نیو ڈریس پہن لیا، عید ہے تو بندہ ذرا اچھا لگتا ہے. ادھر میری بیٹی بھی کھیل رہی تھی، اس کو بھی میں نے پیارے سے کپڑے پہنے تھے، اور ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی نا آج یہ ڈریس پہن کے. سب نے اس کی بہت تعریف کی، اور ہم نے سیلفیاں وغیرہ لی، اس کے بابا کو سینڈ کی. اور شام کا کھانا وغیرہ بنایا، یہ میں نے ریکارڈ نہیں تھے کیا کیونکہ بہت زیادہ میں بزی تھی. اور یہ نان وغیرہ لے کے آئے، اور کڑھائی امی نے جو گوشت دھویا تھا اس کی بنائی. ہم سب نے مل کے کھانا کھایا شام کا، سب ٹوٹل ساری فیملی بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنا مزہ آیا، مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا. سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. یہ فرسٹ ڈے عید کا تھا شام کو، اور کھانا کھانے کے بعد سب فری ہو گئے، سارا ختم کر دیا. بہت مزے کا تھا، اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. یہ میں نے اپنی بوتل، یہ مجھے بہت پسند ہے منٹ سپرائٹ، تو میں نے ساری ختم کی. باقی سب کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد یہ ہم نے حال کر دیا.